پر انہوں نے کسی اپوزیشن کی پارٹی سے، ایم کیو ایم سے یا دیگر پارٹیوں سے کسی سے نہ کوئی مشاورت کی، نہ بات کی، سیدھا بل لے کر آئے اور رولز آف بزنس سارے معطل کر کے کسی کو بات کرنے کی بھی اجازت نہیں دی، اور وہ بل جعلی اور جھوٹی اکثریت کی بنیاد پر وہ بل پاس کرا دیا۔ اب وہ بل ایسا ہے کہ جس میں جو تھوڑے بہت اختیارات جو کہ بالکل نام کی سطح پر تھے، نام کی حد تک تھے، کہ میئر کے پاس کچھ سروسز ٹیکسز کے اختیارات تھوڑے بہت تھے، یا ان کے پاس تعلیمی اداروں کو چلانے کے اختیارات تھے، یا ہاسپٹلز کے جو اختیارات تھے، وہ بھی تمام کے تمام انہوں نے اب سندھ گورنمنٹ کے ماتحت کر لیے، سندھ گورنمنٹ کے انڈر میں وہ چلے گئے۔ تو اب وہ صرف نام کی حد تک رہ گیا ہے اختیار یا کیمسی۔ ساتھ میں وہ یہ فرماتے ہیں کہ ہم تو یہ مشرف کے دور کا یہ قانون لے کے آئے ہیں جو پہلے جس طرح ٹاؤنز کا تھا، سراسر جھوٹ اور غلط بیانی سے کام لے رہے ہیں۔ تمام اختیارات پیپلز پارٹی نے تمام بلدیاتی اداروں، یعنی میں صرف اس میں کراچی نہیں کہتا، میں کہتا ہوں کراچی ہو، حیدرآباد ہو، یا لاڑکانہ ہو، یا دادو ہو، نواب شاہ ہو، کہیں کے بھی ہو، بلدیات کے سارے اختیارات سندھ حکومت اپنے پاس رکھنا چاہتی ہے، اور بلدیاتی جو تھرڈ ٹیئر آف گورنمنٹ ہے اس کو کوئی اختیار نہیں دینا چاہتی۔ این ایف سی کے اوپر شور مچاتے ہیں، این ایف سی کے ذریعے جو فنڈز ان کو ملتے ہیں وہ فنڈز تو لے لیتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ایک فارمولہ پی ایف سی کا بھی ہے، اس کے اوپر کوئی عمل نہیں کرتے کہ وہ ڈویژنز کی سطح پر ان فنڈز کو منتقل کریں، اس کے اوپر تیار ہی نہیں ہے۔ جو ایون یہ کہ جو برتھ اینڈ ڈیتھ سرٹیفکیٹ کے جو فیس تھی وہ بھی اب انہوں نے اپنے اختیار میں لے لی ہے، اس حد تک انہوں نے بالکل معطل کر دیا ہے بلدیاتی نظام کو۔ اس کے خلاف ایم کیو ایم نے ایک فیصلہ کیا ہے کہ ہم اس میں تمام پولیٹیکل پارٹیز کے پاس جائیں گے، اور ان کو ہم ایک آل پارٹیز کانفرنس 11 تاریخ کو بیچ لگژری ہوٹل میں کر رہے ہیں۔ ہم وہاں پر سب کو ہم نے دعوت دی ہے کہ وہ آئیں، جو کراچی سندھ کے شہری علاقوں یا دیہی علاقوں کے ساتھ بھی جو بلدیات کے حوالے سے زیادتیاں ہو رہی ہیں اس میں آ کر ایک آواز بنے، اور ان ہونے والی زیادتیوں کے خلاف ایک یکجہتی کا مظاہرہ کر کے اس کے خلاف کوشش کریں کہ یہ کسی طرح سے یہ بل واپس ہو یا اس میں تبدیلی کی جائے۔ تو ہم تمام پولیٹیکل پارٹیز کے پاس جا رہے ہیں، سب کو ہم دعوت نامے دے رہے ہیں۔ اسی سلسلے میں آج یہاں حاضر ہوئے تھے، اپنے دوستوں کے پاس ان کو بھی دعوت دی ہے، اور انشاءاللہ انہوں نے یقین دہانی کرائی ہے کہ یہ بھی اس میں آئیں گے اور اپنا موقف دیں گے۔ ہم اس سلسلے میں تمام پارٹیز سے مشاورت بھی کر رہے ہیں، کوئی متفقہ ایک قرارداد لے کر آ کر اس کے اوپر پھر ہم اختتام کریں گے، اور اس کے ساتھ ہم عوامی سطح پر بھی رابطے کر رہے ہیں، ہم چھوٹے چھوٹے مظاہرے مختلف جگہوں پر کر رہے ہیں۔ اس سے زیادہ کی ضرورت بھی ہمیں نظر آ رہی ہے، ہم اس سے زیادہ بڑھ کر بھی بڑے لیول کے اوپر بھی مظاہرے کریں گے، اور ضرورت پڑی تو اسمبلی کے دروازے تک بھی جا کر بیٹھیں گے۔ ہم اب یہ پانی سر سے اونچا ہو چکا ہے، گزشتہ 13 سالوں میں پیپلز پارٹی نے سندھ کو تباہ و برباد کرنے کے علاوہ کچھ نہیں کیا ہے، تو ہم اسمبلی کے پاس بھی اسمبلی کے دروازوں پہ بھی جا کے ہمیں کھڑا ہونا ہوا تو ہم بالکل جائیں گے، اور اب اس چیز کو ہم کہیں نہ کہیں روکیں گے، اور اس میں ہر طرح کی ہم ایکٹیویٹیز جو بھی جمہوری انداز ہوتا ہے قانون کو ہاتھ میں لیے بغیر، ہم وہ تمام کام کریں گے۔ اس سلسلے میں آئے تھے، بہت شکریہ دوستوں کا، انہوں نے ہمیں آنے کی یقین دہانی کرائی ہے۔ آپ ساتھیوں میں سے کوئی اگر سوال کرنا چاہیے؟ جی، ایک تو بہت بہت شکریہ، مفتاح اسماعیل نے بھی شکریہ ادا کیا کہ آپ یہاں آئی ہے۔ نو لیگ اور ایم کیو ایم کے رہنماؤں کی مشترکہ میڈیا ٹاک اس وقت کراچی میں جاری ہے، اور عامر خان کا اس موقع پر کہنا تھا کہ سندھ حکومت نے بلدیات سے متعلق بل اسمبلی میں پیش کیا، جبکہ بلدیات کے سارے اختیارات سندھ حکومت پاس رکھنا چاہتی ہے۔ جی، ایک تو بہت بہت شکریہ، مفتاح اسماعیل نے بھی شکریہ ادا کیا کہ ایم کیو ایم یہاں آئی ہے، اور ایک بہت ہی ایک جو کراچی کے حوالے سے اور سندھ کے حوالے سے کہنا چاہیے، جو بہت صاحب کہ جی جو پیسے اتنے مل رہے ہیں، کیونکہ ہر سال اور خاص طور پر پی ایم ایل این کی جب 5 سال حکومت تھی تو فیڈرل ٹیکس ریونیو ڈبل ہوا، تو اس کی وجہ سے یہاں سندھ میں بھی پیسے ڈبل ملنے شروع ہوئے، اور اس سال ہم دیکھ رہے ہیں کہ ٹیکس کے محصولات میں اور اضافہ ہوگا۔ تو وہ جو پیسہ ہے یہ کراچی اور انٹیریئر سندھ کی بات نہیں ہے، پر انٹیریئر سندھ میں بتا دیں کہ کہاں لگ رہا ہے۔ اگر پچھلے 13 سال میں ہم جائیں سکہ، لاڑکانہ، دادو اور دوسرے شہروں میں اور ایک ترقی کی رفتار دیکھیں تو پھر بھی خوشی ہوگی کہ بھائی کم سے کم پیسہ تو کہیں لگ رہا ہے۔ کراچی کے ساتھ اگر زیادتی ہو رہی ہے تو کہیں اور پیسہ لگ رہا ہے، بٹ ایسا نہیں ہے، نہ کراچی میں لگ رہا ہے اور نہ انٹیریئر سندھ میں لگ رہا ہے۔ تو
یہ اس کے بہت فار ریچنگ امپلیکیشنز ہیں، تو بڑا اچھا انیشیٹو ہے. اور پی ڈی اے کی بات کر سکتے ہیں جی چلیں. نہیں یہ بتا دیں شہباز شریف کراچی آتے ہیں تو بڑی تعریفیں کرتے ہیں قرآن شاہ کی، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ سندھ میں بھی کہیں پیسہ نہیں لگ رہا. دوگلی پالیسی کیوں ہے؟ اور اگر آپ سمجھتے ہیں کراچی میں پیسہ نہیں لگ رہا تو وفاق میں انہیں کو ملا کے ان کے وفاق کے خلاف احتجاج بھی کرتے ہیں، تو یہ دوگلی پالیسی نہیں ہے؟ بالکل دوگلی پالیسی نہیں ہے. ہم شہباز شریف نے صرف یہ کہا ہے کہ مراد علی شاہ میرے بھائی کی طرح ہیں، تو مطلب ہم کسی کو خدا نہ خواستہ اپنے دوسرے پاکستانیوں کے ساتھ ہمارے سیاسی مخالفین ہیں، ہمارے کوئی دشمن تو نہیں ہے. یہ بات ہے. تو اس کے اندر ہم یہ بات کو تمیز کرتے ہیں کہ سیاسی مخالف ہو سکتا ہے آدمی، لیکن وہ ہمارا دشمن نہیں ہے. تو پیپلز پارٹی والے ہمارے دشمن نہیں ہیں. آج بھی ہم الیکشن لڑ رہے ہیں، اور اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ ابھی تھوڑی دیر بعد ہم جیت کی آپ کو نوید بھی دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اچھا وسیم صاحب، آپ سے سوال ہے کہ آج مرتضیٰ وہاب نے کانفرنس کی اور یہ کہا ہے کہ وسیم اختر جو ہے وہ یہ یاد رکھیں کہ 12 مئی دوبارہ نہیں آئے گا، وہ دھمکیاں جو ہے وہ نہ دیں، وہ دور چلا گیا. اور دوسری چیز یہ زبیر صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ 18ویں ترمیم آپ لوگ بھی شامل تھے، 18ویں ترمیم کے پیچھے چھوڑ کر پیپلز پارٹی یہ سارا کھیل کھیلتی ہے. تو اب آپ بھی اس میں برابر کے شریک ہوئے کہ کراچی کے ساتھ اور شہری سنگھ کے ساتھ جو ہو رہا ہے، اور کاف لیگ جو اتحادی ہے وہ پنجاب میں بلدیاتی نظام کو جو ہے وہ صحیح کروا دیتی ہے، وہ ٹوٹ جاتے ہیں اپنے عمران خان کو بنا لیتے ہیں، لیکن یہاں پہ جو ہے وہ نظام ٹوٹ. وسیم بھائی میرے نزدیک جو آپ نے سوال کیا ہے ارریلیونٹ ہے. یہ سوال میرا مطلب دماغ بھی نہیں جاتا. میں وہی بتا رہا ہوں، ایشوز اتنے بڑے بڑے ہیں کہ ان چیزوں میں جانا بیکار ہے، ویسٹ آف ٹائم ہے. یہ ان کو ایڈمنسٹریٹر یہ چاہیے کہ جو کے ایم سی کے اختیارات ہیں وہ واپس دلوائیں کے ایم سی کو. ایسی جگہ پہ بیٹھے ہیں، وہ سی ایم کے بہت نزدیک ہیں کراچی میں، یہ بھلا کر لیں. جو ٹیکسز ملنے چاہیے کے ایم سی کو وہ دلوا دیں، جو اختیارات ملنے چاہیے وہ دلوا دیں. ادھر ادھر کی باتیں نہ کریں. جی سو 18th امینڈمنٹ کا جو آپ نے سوال پوچھا تھا، ہمیں بالکل بہت فخر ہے کہ 18th امینڈمنٹ جو تھا 17th امینڈمنٹ جو مشرف صاحب لے کے آئے تھے اس کو انڈو تو ہونا تھا، اور 1973 کانسٹیٹیوشن کی اصل حالت میں ایز مچ ایز پاسبل اس کو کرنا تھا. اور اس میں صرف پی ایم ایل این شامل نہیں تھا، 29 رکنی پارلیمنٹری کمیٹی تھی جس میں تمام جماعتوں کے جو اس وقت پارلیمنٹ میں تھے، ایم کیو ایم بھی شامل تھی. تو وہ 18th امینڈمنٹ تو میرے خیال ہے قوم کو اور وقت کی ضرورت تھی اس وقت اس کو پاس کرنا. تو ہمیں کوئی وہ نہیں ہے کہ ہم اس کے پیچھے چھپ رہے ہیں یا کیا کر رہے ہیں. اب اس کی جو نیت تھی اور جو اس کا جو جس پر عمل درآمد کرنا تھا وہ پیپلز پارٹی کو بھی کرنا تھا اور سب کو کرنا تھا. خان صاحب دونوں کا سوال ہے، دونوں کو ہمیشہ سے کافی دلش رہے، اور آج دونوں ہی ایک جگہ بیٹھے ہیں. ماضی میں بھی بیٹھے رہے اور ماضی میں بھی جو ہے بن بھی رہی، لیکن پھر اتحاد بنتا ہے. آپ تو اسٹیبلشمنٹ کے خلاف دونوں جماعتیں ایک ساتھ جائیں گی یا پھر وہی صرف آل پارٹیز کانفرنس ہوتا ہے؟ دیکھیں راجد، ہم ایک ڈیموکریٹک پارٹی ہیں، جمہوریت پر یقین رکھتے ہیں. اسی طرح مسلم لیگ بھی جمہوریت پر یقین رکھتی ہے. ہم سیاسی لوگ ہیں اور سیاست میں اتحاد بنتے بھی ہیں اور اتحاد ختم بھی ہوتے ہیں. یہ کسی کے خلاف نہیں بنتے، ایشوز کے اوپر بنتے ہیں. کسی کے بھی خلاف ہم نہ کوئی اتحاد بناتے ہیں. ہم مسائل کو حل کرنے کے لیے ہم بیٹھتے ہیں ایک جگہ پر، اس کے اوپر گفتگو کرتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ اس وقت جو ہم ایک ساتھ بیٹھے ہیں وہ کراچی خاص طور سے اور سندھ کے شہری علاقوں میں بھی اور پھر دیہی علاقوں میں بھی جو ناانصافی ہو رہی ہے اس مسئلے کو لے کر بیٹھے ہیں. اس لیے کہ پورے ملک کو یہ کراچی شہر کما کر دیتا ہے، ٹیکس دیتا ہے تو پورا ملک چلتا ہے. اگر اس شہر کے ساتھ ناانصافیوں کا خاتمہ نہیں ہوگا تو یہ شہر بھی تباہ ہوگا اور اس کا اثر بالآخر پاکستان کے اوپر بھی پڑے گا. تو ہم اس وقت اس حوالے سے مل رہے ہیں جو بلدیات کے اندر جو ناانصافی ہو رہی ہے اس حوالے سے ہم سب ایک جگہ بیٹھے ہیں. بتاتے ہیں کہ آپ صرف نون لیگ ایم کیو کی اے ٹی سی میں صرف شریک ہوگی یا احتجاجی تحریک چلائے گی؟ پی ٹی آئی ایم کیو کا احتجاجی جو فیصلے ہوں گے نا 11 تاریخ کو جو بھی فیصلے ہوں گے اس میں اگر احتجاج کرنے کی ضرورت پر زور دیا گیا یا ریلی نکالنے کی یا جلوس نکالنے کی یا پروونشل حکومت میں اس پر احتجاج یا فیڈرل پارلیمنٹ میں، سب کریں گے اگر ہم اس پر متفق ہو گئے. اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے میرا خیال ہے پاکستان مسلم لیگ نواز کی پالیسی بالکل کلیئر ہے. ایک آئین ہے پاکستان کا اور اس کی آئین کی بالادستی ہونی چاہیے. اس میں جو بھی جس کا رول ہے وہ پورا ہونا چاہیے. کلیش کی تو بات ہی نہیں ہے. یہ بتائیے گا کہ پاکستان تحریک انصاف سے آپ لوگوں کو بہت زیادہ شکایت بھی ہے، اوپر بھی جو ہے وہ صاحب نے بھی قلعہ کیا کہ